كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، طلبہ عزیز، حاضرین مجلس، آج کی اس اجلاس میں شرکت کر کے میں اپنے لیے سعادت محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب ذی تمدن نے جس خلوص اور اصرار کے ساتھ یہاں حاضری کی دعوت دی، میں انکار کرنے کے بعد خود اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو کی توفیق عطا فرمائیں گے اسے پیش کروں گا۔ آپ کے سامنے ابھی یہ بات آئی کہ آج سے 17 سال پہلے بھی یہاں حاضری ہوئی تھی، لیکن اس وقت مدرسے کی عمارت موجود نہیں تھی، صرف زمین کا غالباً انتظام ہوا تھا اور مدرسے کا وجود ذہن کے اندر تھا۔ حقیقت میں حاضری ہوئی تھی حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں، اور وہاں سے رمضان مبارک کے اندر چند گھنٹوں کے لیے یہاں آنے کا موقع ملا تھا، لیکن اس وقت حاضرین کی مجلس میں جو دعائیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا، اور آج یہ علم و عرفان کا گلشن لہلاتا ہوا ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، جس کے برگبار آپ کے سامنے آ رہے ہیں حفاظ اور فضلاء کی شکل میں، اور یہاں کے تعلیم یافتہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کے تلامذہ جو اطراف اور دور دراز کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، جو اس ادارے کی افادیت کے گواہ ہیں۔ اس موقع پر مجھے چند باتیں ان طلبہ عزیز سے عرض کرنی ہے کہ جن کے سر پہ آج دستار رکھی گئی ہے، جن میں اصل ذمہ داری علماء کرام کی ہے اور نمبر 2 پر حفاظ کرام ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ دستار جو سر کے اوپر رکھی گئی ہے، جہاں یہ ایک اعزاز ہے، وہیں ذمہ داری کا ایک بہت بڑا بوجھ بھی ہے۔ سر پہ دستار رکھنے کے بعد علماء کرام کو، حفاظ کرام کو مجمع کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ ہم نے 8 سال 9 سال 6 سال 4 سال 2 سال کی محنت کے بعد ان افراد کو تیار کر دیا ہے، اب ان کا کام ہے قوم کے ایمان اور دین کی حفاظت کرنا، اور ملت کا کام ہے ان سے خدمت لینا۔ ابھی آپ کے سامنے تذکرہ آیا تھا تحفظ ختم نبوت کا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اس وقت ملک کے اندر سب سے اہم مسئلہ تحفظ ایمان کا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کا لفظ پہلے جب بولا جاتا تھا تو ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا تھا کہ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس کی تردید کے لیے اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے یہ تنظیم قائم کی گئی ہے، یہ شعبہ قائم کیا گیا اور یہ محنت کی جا رہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، یعنی قریب بہت سے فتنے آئیں گے جس طرح تاریک رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس فتنے اس پیشین گوئی کا ظہور مختلف شکلوں کے اندر ہو رہا ہے۔
मुद्दईयान नबूवत झूठे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से ही शुरू हो गए थे। मुसलमा कज़्ज़ाब, सजाह, असवद अनसी, और बाद में हर दौर में मुख्तलिफ इलाकों में नबूवत के दावेदार पैदा होते रहे। कभी महदवियत के दावेदार महरूम किस्मत एक्स मुस्लिम का चैनल चला रहे हैं, ये भी आप हजरात को मालूम होगा। कुछ बदबख्त ऐसे हैं जिनके मुकद्दर में ईमान नहीं था, साबित मुसलमान के नाम से, एक्स मुस्लिम के नाम से वो चैनल चला रहे हैं, मुर्तद हो चुके हैं। और हमारे नौजवान जो सोशल मीडिया की हर चीज को शौक से देखते और सुनते हैं, वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुख्तलिफ ज़राए से जुमा का खुतबा हो, मस्जिद के अंदर फजर की नमाज के बाद या किसी और नमाज के बाद जहाँ फ़ज़ाइल की तालीम दी जाती है, वहाँ थोड़ी सी अक़ायद की भी तालीम होनी चाहिए। इस सिलसिले में आपको किताबें मिलेंगी, कम से कम बुनियादी अक़ीदे जो हमारे हैं, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, और ख़ास तौर से जो फितने आजकल आ रहे हैं मसीहियत और महदवियत वगैरह के नाम से, इसमें इस्लाम की तालीमात क्या है, इसको उलमाए किराम जाने। मिशकात शरीफ है, हदीस की दूसरी किताबें हैं, इन सब के अंदर ये अबवाब मौजूद है, उनका मुताला करें। खुद इल्म की के जेवर से आरास्ता हूँ, इल्म के हथियार से मुसल्ला हूँ, और उसके बाद पूरी खुद एतमादी के साथ कौम की क़ियादत करें। इसी तरह मैंने मकातिब की बात छड़ी थी कि मकातिब का ज़्यादा से ज़्यादा क़याम होना चाहिए, खुद कफील मकातिब होने चाहिए। पहले जो आम तौर से मकातिब कायम किए जाते थे, रिफाही, किसी मस्जिद के अंदर इमाम साहब हैं, कहीं 10 लड़के, कहीं 20 लड़के, कहीं 50 लड़के, भाई एक मियाँ किए बैठे हुए उनको अलीफ बा ता करा रहे हैं। नहीं, अब इसको मुस्तकिल निज़ाम के साथ मुनज़्ज़म मकातिब की शक्ल दी गई है, उसका निसाब तैयार किया गया है, तरीक़े तालीम, निसाब तालीम और उसकी निगरानी सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। मुझे इसरार नहीं है कि आप जमीयत उलमाए हिंद ही का निसाब पढ़ाएं और उन्हीं के मकातिब से वाबस्ता हों। मुल्क में और भी तंजीमें मुनज़्ज़म मकातिब का काम कर रही हैं, दीनियात का इदारा है, वो भी मुनज़्ज़म मकातिब का सिलसिला चला रहा है। इसी तरह गुजरात के अंदर कुछ हज़रात हैं जो मुनज़्ज़म मकातिब चला रहे हैं। जिसको जिससे मुनासबत हो उसके साथ जुड़ जाए। मैं जमात के, जमीयत के या दीनी तालीमी बोर्ड के मकातिब के साथ इल्हाक की कोई आपसे ताकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सिलसिला होना चाहिए। आप अपने बच्चों को या तो मदरसों में दाखिल कराएं, उनको पूरी दीनी तालीम दिलाएं, उनको हाफिज बनाएं, तौफीक को तो आलिम बनाएं। एक बात आ गई तो अर्ज कर दूं, तजर्बा ये बतलाता है कि ईमान की हिफाजत के लिए बच्चे को हाफिज बना देना ये बहुत मजबूत जरिया है। बहुत से लोगों ने सुना और खुद तजर्बा किया। अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आप पहले उसको हाफिज बना लीजिए। हिफ्ज़ करा लेने के बाद आप उसको डॉक्टर बनाइए, इत्मीनान इंशाअल्लाह ईमान से नहीं जाएगा। जिसके सीने के अंदर कुरान महफूज हो जाएगा, उसकी सीने के अंदर फिर इंशाअल्लाह कुफ्र नहीं आएगा, शिर्क नहीं आएगा, इर्तिदाद नहीं आएगा। बहुत से घराने आज भी ऐसे हैं जिनमें हर बच्चा हाफिज है। अभी हमारे मोहतरम मौलाना मलक इब्राहिम साहब से गुफ्तगू हो रही थी, इन लोगों ने फैसला कर लिया है हमारे घर का हर बच्चा हाफिज होगा। आज भी बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ हर बच्चा हाफिज है। हजरत मौलाना असद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह के घराने में हजरत खुद तो हाफिज नहीं थे, लेकिन हजरत के अलावा हजरत के बिरादरान, हजरत के साहिबजादगान, हजरत के भतीजे और उन भतीजों की औलाद सब के सब हाफिज हैं, कोई गैर हाफिज नहीं। यही से तालीम का आगाज होता है। मुझे याद है सन 1387 हिजरी 1967 में सहारनपुर में हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की खानका में रमज़ान के अंदर इत्तिकाफ़ में हम लोग थे। एक तरफ हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह का पर्दा पड़ा हुआ था, एक तरफ हजरत मौलाना हजरत मुफ्ती महमूद साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का पर्दा था। हजरत के खुद्दाम भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मोतकिफ़ थे। हजरत शेख के ख़ानदान के बच्चे छोटे छोटे खेलने के लिए, अपने बुजुर्गों से मिलने के लिए कसरत से आते जाते थे। एक बात याद रखनी चाहिए कि हजरत का जो ख़ानदान है वो सब हकीम अय्यूब साहब की औलाद है।
حضرت کے نرینہ اولاد میں صرف حضرت مولانا طلحہ صاحب، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت کی بچیاں اور حضرت کے نواسے، ان کی جو اولاد ہے، ان کی اولاد در اولاد یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گویا خانوادہ ہے. اس زمانے میں بچے آتے تھے، ان سے پوچھتے تھے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ 3 پارے ہوئے. بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ 8 پارے ہوئے. یعنی پڑھنے کا انداز یہ تھا ان کا. وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں یا پرائمری پڑھ رہے ہیں یا درجہ 2 میں پڑھ رہے ہیں. ان کی تعلیم کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا تھا کہ ان کو ناظرہ پڑھایا گیا اور جب قرآن پڑھنے کے لائق ہو کے حفظ میں لگا دیا گیا. اتنے بڑے بڑے بچے، کوئی 3 پارے کا حافظ تھے، کوئی 4 پارے کا حافظ تھے. معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت حکیم ایوب صاحب کی اولاد کے 52 حافظ ہو چکے تھے. 52 حافظ اس وقت ہو چکے تھے، اور اب تو معلوم نہیں کہ ان حفاظ کی تعداد کتنی ہوگی. اس لیے اگر ہو سکے تو آدمی کوشش اس کی کرے کہ اپنے ہر بچے کو حافظ بنائے، اور بچیاں بھی اگر متحمل ہوں اور وہ قرآن کی حفاظت کر سکیں تو ہمت والی بچیوں کو بھی حفظ کرائیں، لیکن زیادہ نہیں، اس لیے کہ اس کی حفاظت کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو جو مشہور صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اور 30واں پارہ ہے. ان صورتوں کو یاد کرائے بچیوں کو، اتنے کا حافظ بنا دے. انشاءاللہ ان کے سینے میں اگر قرآن موجود ہے اس کی برکت ہوگی، پھر اپنے بچوں کے لیے بہترین مربیہ بنے گی، بچوں کی صحیح تربیت کریں گی. تو میرے عزیز فضلاء اور حفاظ کرام، آپ کے سر پہ آج دستار رکھ کر اظہار اعتماد کیا گیا ہے. آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے. روزی دینے والا اللہ ہے. آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے یہ تعلیم کسب معاش کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دین کی خدمت کے لیے. روز اول کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ ہماری کفالت کرے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے اور یہی اللہ کی سنت ہے. دیکھ لو آج بھی کہ جو لوگ تن من دھن سے اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں، چاہے کسی بھی لائن سے، اللہ تعالیٰ ان کو بے سہارا نہیں چھوڑتے. اس لیے آپ عالم بنے ہوں، حافظ بنے ہوں، دین کی خدمت کو اپنا مشن بنائیں، اپنا یعنی مشغلہ بنائیں اور یہ نیت کریں. دوسری بات، مولانا عبید اللہ صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات کہی تھی کہ مجھے درجہ چہارم سے لے کر دورے تک دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کا موقع ملا. اسی کی وجہ سے میرے اندر مسلک میں تسلب آیا. آپ نے روا روی میں اس کو سن لیا ہوگا، لیکن میں نے غور سے اس کو سنا. یہ دارالعلوم دیوبند اور مسلک دیوبند سے وابستہ مدارس، وہاں کے فضلاء کے ذریعے قائم کی ہوئی مدارس کی خصوصیت ہے کہ اساتذہ تعلیم کے ساتھ طلبہ کی تربیت پر بھی خاص توجہ فرماتے ہیں، ان کے مزاج کو بناتے ہیں، اور سنت اور شریعت کا ان کا مزاج ایسا بنا دیتے ہیں کہ پھر کوئی غلط چیز ان کا دل و دماغ قبول ہی نہیں کرتا. مسلک کے سلسلے میں تسلب کا معنی تعصب نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ پر پختگی، کہ ہر کچی پکی چیز کو قبول کرنے کے لیے ان کا دل تیار نہیں ہوتا. علماء دیوبند کا مسلک الحمدللہ ایک معتدل مسلک ہے. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے علماء دیوبند کا مسلکی مزاج اور دینی رخ. اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے ہر اعتبار سے مسلک علماء دیوبند ایک معتدل اور متوسط عقیدہ اور مسلک ہے، جس کی بنیاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا شافعی صاحب تھانوی، یہ ہمارے اوپر کے اکابر ہیں. اور اس کے بعد نیچے ایک سلسلۃ الذہب چلا گیا ہے. ان حضرات نے جو مسلک و مشرب اختیار کیا ہے، جس میں توحید خالص، اتباع سنت، عظمت صحابہ، یہ 3 چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. توحید کے اندر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہے. سنت کا اتباع مکمل کیا جائے گا، سنت کے خلاف بدعت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و منصب شریعت نے متعین کیا، ان کو معیار حق قرار دیا ہے، ان کو تنقید سے بالا تر اور
دلائل کے سلسلے میں ایک معیار قرار دیا ہے، اس کے اندر کسی طرح کا تزلزل نہیں ہے۔ پھر یہ صرف ظاہری علوم پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اصلاح باطن کے لیے، جو جیسا کہ حدیث جبریل میں ایمان اور اسلام کے بعد احسان کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو ہمارے اکابر کا یہ امتیاز ہے کہ وہ علوم ظاہری کے پہاڑ اور سمندر ہونے کے ساتھ ساتھ علوم باطنی اور معرفت کے بھی وہ بحر بے طرح ہیں۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کے اصلاح فرمائی ہے، ان کے عقیدوں کو درست کیا، ان کا تعلق با اللہ جوڑا، اور ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ماشاءاللہ ایک روشن چراغ اور روشن مینارہ بن کر چمکا۔ تو یہ مزاج ہمارے فضلاء کا بھی ہونا چاہیے، اور ایسے علاقوں میں جا کر کام کرنے کی کوشش کریں کہ جہاں کوئی چراغ روشن کرنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ادارے ایک ایک فرد نے قائم کیے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب گورینی جونپور کے ایک قصبے میں مانی کلام انہوں نے مدرسہ قائم کیا، ضیاء العلوم، وہاں کے لوگوں سے اتفاق نہیں ہو سکا، روڈ کے اوپر آ کر مدرسہ ریاض العلوم قائم کیا۔ گورینی کا مدرسہ آج ایک مرکزی ادارہ ہے۔ حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ، جس سے سب لوگ واقف ہیں، باندہ کا علاقہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، جنگلی علاقہ، بیہڑ۔ مولانا اگر چاہتے بہت صلاحیت تھی ان کی، بہترین عالم تھے، ہر فن مولا تھے، لیکن انہوں نے کسی بڑے مدرسے کے اندر جا کر شیخ الحدیث بننے کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ اس جنگلی علاقے کے اندر ہتھورا میں مکتب کی بنیاد رکھی، جو آہستہ آہستہ ایک بڑا ادارہ بنا اور لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے فیض پہنچا۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کے متوسلین میں مولانا نور اللہ صاحب رائے چوٹی کے برادر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب میرٹھی، ایک ایک فرد نے ایک ایک ادارہ قائم کیا ہے اور وہ مرکزی ادارہ بن گیا۔ معلوم نہیں کہ آج کے ان فضلاء کے اندر کون مستقبل کا مفتی فاروق اور مولانا رحمت اللہ، مولانا نور اللہ بننے والا ہے۔ عزم اور حوصلہ رکھنا چاہیے، ایسے علاقے کو منتخب کریں کہ جہاں کوئی مصلح نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے۔ آخری بات اس سلسلے میں ان طلبہ سے یہ کہنی ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں اپنے اساتذہ سے اور اپنے بزرگوں سے ربط رکھیں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ خود مستقل بننے کی کوشش نہ کریں، اپنے اساتذہ سے رابطہ رکھیں۔ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں گے لیکن اپنے اساتذہ کے بہرحال آپ محتاج رہیں گے، ان سے آپ کو دعائیں ملیں گی، ان سے آپ کو مشورے ملیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے سر کے اوپر کسی کا سایہ ہے۔ ابھی میں نے نام لیا تھا مولانا عبدالحلیم صاحب گورینی رحمۃ اللہ علیہ کا، بنارس کا رہنے والا ہوں، گورینی وہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ مولانا ایک مرتبہ تشریف لائے، میں نے اساتذہ کو اکٹھا کیا اور حضرت سے درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت نے فرمایا صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، مستقل بننے کی کوشش مت کرنا، ہمیشہ اپنے کو کسی بڑے کے ماتحت رکھنا، مشورہ کرنا، رہنمائی حاصل کرنا، دعائیں لینا، ان کا سایہ تمہارے سر پر رہے گا، انشاءاللہ کامیاب رہوگے۔ اور جس دن سمجھو کہ ہم تو بڑے مولانا بن گئے، ہم تو حضرت ہو گئے، ہمارے سر پہ پگڑی رکھی گئی، ہمیں تو دستار دے دیا گیا، ہمیں سند دے دی گئی، ہمارے اعزاز کر دیا کہ ہم محتاج نہیں ہیں، سمجھ لیجیے کہ وہی دن آپ کی ناکامی کا، پسماندگی کا ہوگا۔ اس لیے میں دعا دیتا ہوں ان نوجوانوں کو، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے، یہ اپنے ادارے کو اور جہاں جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے ہر جگہ کے اساتذہ کو اپنا سرپرست جانیں، ان سے تعلق رکھیں اور خدمت کی لائن تلاش کریں، دیکھیں کہاں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہر شخص بخاری اور مسلم ہی پڑھائے ضروری نہیں ہے، مکتب کی تعلیم بنیادی تعلیم ہے۔ آج اگر آپ بہت باصلاحیت ہیں لیکن کسی مسجد کے اندر بیٹھ کر بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں تو آپ بنیادی خدمت کر رہے ہیں، ان بچوں کے اندر ایمان کا بیج بو رہے ہیں آپ۔ یہ بڑے ہو کر جو بھی کریں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ روایت بہت مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا عن ثلاث
صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو صالح عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریہ. ایک تو کوئی صدقہ جاریہ کر چکا ہو، کر کے چلا گیا ہو، کوئی ایسا رفاہی کام جس سے مخلوق خدا کو نفع پہنچ رہا ہے. کسی جگہ کنواں کھودوا دیا، لوگ پانی پی رہے ہیں، ٹیوب ویل لگوا دیا، بورنگ کرا دی، راستے میں کئی سایہ دار درخت لگا دیا، یا اور کوئی ایسا کام، اسپتال بنا دیا، مریضوں کو وہاں سے علاج ہو رہا ہے مفت میں، صدقہ جاریہ ہے. وہ ایسا کوئی کام کہ جس سے بعد میں لوگ برابر نفع اٹھاتے رہیں، دینی یا دنیاوی. نمبر 2 علم ينتفع به. وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. درس و تدریس کے ذریعے طلبہ تیار کر دیے، مدرسہ قائم کر دیا، وعظ و نصیحت کے ذریعے علم کی باتیں لوگوں کو بتائیں، تصنیف و تعریف کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا، مسجد میں ترجمہ قرآن پاک کا حلقہ لگایا، حدیث پاک کا ترجمہ کیا، کسی جگہ بیٹھ کر لوگوں کو مسائل بتائے، دارالفتہ قائم کر لیا. جو بھی شکل ہے علم کو لوگوں تک پہنچانے کی، وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہے. ایک شخص کسی کو علم کی کوئی بات بتائے گا، وہ اس کی تعلیم کی بنا پر جتنا عمل کرے گا سب اس کا حصہ ہوگا. علم ينتفع به. وہ علم جس کے ذریعے سے نفع اٹھایا جائے. او ولد صالح يدعو له. اور تیسرے وہ صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرے. صالح ہے تو دعا کرے گی، تو اولاد کو صالح بنا کر جانا، یہ اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کرنا ہے. اس لیے بھی بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہیے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہ فضلاء جو حفاظ کرام، اللہ ان کی دنیا کی خوب کفالت فرمائے، خوب فراخی عطا فرمائے. یہ اپنا مقصد اور مشن بنانے دین کی خدمت کو، ایسی جگہ جا کے خدمت کے لیے جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں کوئی کام کرنے والا نہ ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام لیں گے، اور وہ بچے جو ان سے پڑھیں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ان کی اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی، ان کی اولاد کی، ان کے خاندان کی حفاظت ہوگی. بہرحال یہ چند متفرق باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. 17 سال کے بعد حاضری کے موقع پر جو یہ لہلاتا ہوا چمن دیکھ رہا ہوں، اس سے جی بہت خوش ہوا. انشاءاللہ یہ اور ترقی کرے گا. اور جو حضرات یہاں پر موجود ہیں، اس میں نہ جانے کتنے مدارس کے ذمہ داران ہیں، کتنے اساتذہ کرام ہیں، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور جو باتیں میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اس وقت جو ایمان کے سلسلے میں فتنے چل رہے ہیں، کی تعلیم کی بنا پر جتنا عمل کرے گا سب اس کا حصہ ہوگا. علم ينتفع به. وہ علم جس کے ذریعے سے نفع اٹھایا جائے. او ولد صالح يدعو له. اور تیسرے وہ صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرے. صالح ہے تو دعا کرے گی، تو اولاد کو صالح بنا کر جانا، یہ اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کرنا ہے. اس لیے بھی بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہیے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہ فضلاء جو حفاظ کرام، اللہ ان کی دنیا کی خوب کفالت فرمائے، خوب فراخی عطا فرمائے. یہ اپنا مقصد اور مشن بنانے دین کی خدمت کو، ایسی جگہ جا کے خدمت کے لیے جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں کوئی کام کرنے والا نہ ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام لیں گے، اور وہ بچے جو ان سے پڑھیں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. ان کی اپنے ایمان کی حفاظت ہوگی، ان کی اولاد کی، ان کے خاندان کی حفاظت ہوگی. بہرحال یہ چند متفرق باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. 17 سال کے بعد حاضری کے موقع پر جو یہ لہلاتا ہوا چمن دیکھ رہا ہوں، اس سے جی بہت خوش ہوا. انشاءاللہ یہ اور ترقی کرے گا. اور جو حضرات یہاں پر موجود ہیں، اس میں نہ جانے کتنے مدارس کے ذمہ داران ہیں، کتنے اساتذہ کرام ہیں، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور جو باتیں میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اس وقت جو ایمان کے سلسلے میں فتنے چل رہے ہیں،